حضرت عباس کا طواف ہو رہا ہے، مسجد بچھائی امام حسین علیہ السلام نے، رخ کیا حضرت عباس نے امام حسین کی طرف، سارے لوگ موجود ہیں، حاجی موجود ہیں، حضرت عباس نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، خانہ کعبہ کی چھت پر موجود ہے، اشارے سمجھے گا، حضرت عباس نے خطبہ پڑھنا شروع کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کعبہ کو ان حسین کے بابا کے قدموں سے شرف بخشا۔ حضرت عباس فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اس کعبہ کو ان حسین کے بابا کے قدموں سے شرف بخشا، میں کہوں گا مولا عباس، مولا علی آپ کے بھی بابا ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے بابا کے قدموں سے شرف بخشا؟ تو یقیناً حضرت عباس کی آواز آئے گی کہ وفا کا پیکر یہ ہے، اگرچہ میں چاہو جلال رکھتا ہوں، مقام و منزلت رکھتا ہوں، مگر میں وفا کا پیکر ہوں، یہ وفا کا تقاضا ہے کہ جہاں پر بھی حسین ہو وہاں پر اپنا تعارف نہیں کروایا کرتا۔ حضرت عباس نے خطبے کو آگے بڑھانا شروع کیا اور فرمایا من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، کہ جو کل تک گارے اور مٹی کا گھر تھا علی کے آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ بن گیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، توجہ نہیں کی، میں کہوں گا حضرت عباس یہ سارے مسلمان ہیں، حاجی ہیں، حج کا موسم ہے، کعبہ میں موجود ہیں، احرام باندھے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں اے کافرو، اے فاجرو، یہ کیا بات ہے؟ تو یقیناً حضرت عباس کی آواز آئے گی اور کہیں گے کہ جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں، میں عباس نے ان کو اسلام سے خارج کر دیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں من ہوا احق بہ من سائر البریہ من ہوا ادنی بہ، کون ہے جو پوری مخلوق میں حسین سے بڑھ کر کعبہ پر حق رکھتا ہے؟ کون ہے جو پوری مخلوق میں حسین سے بڑھ کر کعبہ کے قریب اور نزدیک ہے؟ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا، اور ایام چل رہے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ عبد الملک بن مروان، اس کا دور حکومت ہے، حج کے ایام تھے، چوتھے امام کے دور میں یہ حاکم تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ جس کا نام ہے حشام بن عبد الملک، بڑا معروف واقعہ ہے، ہو سکتا ہے آپ اسے بعض باب نے سنا ہو۔ حج کے ایام ہے، حشام آتا ہے، رش ہو جاتا ہے، طواف کرتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے، لیکن رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ہجوم اتنا ہے کہ حجر اسود تک پہنچ کر بوسہ نہیں دے سکتا۔ کہتا ہے اس طرح کرو، تھوڑا دور میری مسند لگا دو، میں وہاں پر بیٹھ جاتا ہوں، جب رش ختم ہوگا میں تب جا کر حجر اسود کو بوسہ دے دوں گا۔ اسی اسلام میں دیکھا کہ عابدوں کی زینت زین العابدین آ رہے ہیں، آئے آ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ دینے جا رہے ہیں، جہاں سے امام گزرتے ہیں لوگ ہٹ جاتے ہیں، صفیں بنا لیتے ہیں، امام گئے جا کر حجر اسود کا بوسہ دیا۔ یہ بادشاہ شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، تھوڑا غرور و تکبر تو ہوتا ہی ہے، کہنے لگا من ھذا، کون ہے یہ؟ جانتا تھا کہ یہ سید سجاد ہیں، لیکن جان بوجھ کر کہتا ہے من ھذا، کون ہے یہ؟ وہاں پر ایک شاعر جس کا نام ہے فرزدق، وہ کھڑا تھا، اس نے کہا تو نہیں جانتا نا، میں جانتا ہوں، اب میں تجھے بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ فرزدق نے شعر کہنا شروع کی اور کہا ھذا الذی تعرف البطحاء وقعته والبیت یعرفہ والحل والحرم، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، فلیس قولک من ھذا بغائرہ، العرب تعرف من انکرت والعجم۔ حضرت امام سجاد موجود ہیں، فرزدق بھی موجود ہے، فرزدق نے امام سجاد کے فضیلتیں اور گنوانا شروع کی، فضائل پڑھنا شروع کیے منکر کے سامنے، کہا یہ وہ ہستی ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک بات بیان کرتا ہوں، احرام کعبہ، اس کی اندرونی جگہ کو کہتے ہیں حرم، اس کی بیرونی جگہ کو کہتے ہیں ہل۔
فرزق نے کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں جس کے نقش قدم کو، نقش پا کو یہ سرزمین مکہ جانتی ہے، یہ خود حل و حرم اس کو جانتا ہے، مکہ خود ان کو پہچانتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو بشر کائنات کے سب سے افضل بشر کی اولاد ہے اور بیٹے ہیں، یہ تقی ہیں، یہ نقی ہیں، یہ طاہر ہیں، یہ سردار ہیں۔ اگر تو ان کو نہیں جانتا تو سن، یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، یہ اس کے بیٹے ہیں، انہی کے نانا پر خدا نے پورے کے پوری اس نبوت کو اور تمام تر انبیاء کا خاتمہ دیا، اور فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا اور تمہارا یہ کہنا کہ یہ کون ہے انہیں کوئی نقصان نہیں دیتا۔ سورج نکلا ہو نا، دیکھتے ہیں دن کے وقت سورج نکلا ہے، انسان موجود ہے ادھر، بندہ دیکھ رہا ہے دن کے وقت سورج کو، اگر سورج سے پشت کر لے، سورج اس کائنات کا بہت بڑا ایک نظام کے حصہ ہے، اس کے بغیر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتی، یہ لازمی ہے سورج اس کائنات اور دنیا کے لیے۔ اب اگر کوئی کہے سورج کو کہ یہ کون ہے میں نہیں جانتا، تو اس کے کہنے سے سورج کو فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اسی طرح فرزدق نے کہا تمہارا یہ کہنا کہ یہ کون ہے انہیں کوئی فرق نہیں دیتا، پورا عرب ان کو جانتا ہے، پورا عرب ان کو پہچانتا ہے۔ ہم سارے تشہد پڑھتے ہیں، اس میں کیا لفظ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لا کا عربی میں مطلب ہوتا ہے نہیں۔ فرزدق کہتا ہے کہ اگر تشہد کے اندر لفظ لا نہ ہوتا تو ہم نے کبھی ان کی زبان سے لا سنا ہی نہیں۔ اگر ان سے علم کا سوال کرے تو یہ علمی جواب دیتے ہیں، اگر ان سے مانگے تو اتنے سخی ہیں، کریم ہیں، عطا کرتے ہیں، کبھی لا کا لفظ ہی نہیں سنا۔ یہ ہے سید سجاد۔ اور آخری چند منٹس کے اندر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ملت کی طرف سے۔ 3-4 دن پہلے کراچی کے اندر پریس کانفرنس کی گئی، جس کے اندر سب کو معلوم ہے، اس کے اندر ایک ایجنڈا پیش کیا گیا کہ شیعوں کی اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل آتا ہے، لہٰذا یہ دہشت گردی پر مبنی ہے، اس کو بند کیا جائے۔ سمجھ آئی؟ بند کیا جائے۔ سب نے سنا ہے، کہا کہ بند کیا جائے۔ میں کہوں گا کہ یہ پاکستان حسینیوں کا پاکستان ہے، ہم اس کو تکفیریوں کا پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ یہ ایک شیعہ نے بنایا تھا، شیعہ سنی مل کر اس کو بنا رہے ہیں اور اس میں رہ رہے ہیں۔ ہم اس کو یزیدی پاکستان اور تکفیری پاکستان نہیں بننے دیں گے، ہم اس کو حسینی پاکستان بنائیں گے، کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد شیعہ سنی والا ختم ہو گیا، یا کوئی یزیدی تھا یا کوئی حسینی ہے۔ ہم اس کو یزیدی پاکستان نہیں بننے دیں گے، ہم اس کو حسینی پاکستان بنائیں گے۔ اور ملت کی طرف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو نام علی سے ڈر رہے ہیں اور بند کروانا چاہتے ہیں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے بنی امیہ کی بگڑی ہوئی اولادو، کیا تم علی کے نام کو بند کرو گے؟ تمہارے باپ دادا نے مٹانے کی کوشش کی، تم کوشش کر رہے ہو، نہ وہ کامیاب ہوئے نہ تم مٹا سکے۔ علی کا نام کل بھی باقی تھا، علی کا نام آج بھی باقی ہے۔ ہم اس کو تفرقہ بازی کی بھیڑ نہیں چڑھنے دیں گے، یہ حسینی پاکستان ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے رسول خدا کی، یہ جو علی کے نام سے بہت جلتے ہیں نا، رسول خدا نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم سارے محمد ہیں، یہ کیوں نہیں کہا ہم سارے علی ہیں؟ تو یقیناً رسول خدا کی آواز آئے گی اور کہیں گے ان سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا، یہ 14 علی کیسے برداشت کریں گے؟ ہم صحابہ والے ہیں، لیکن صحابہ وہ جو رسول کے بھی وفادار ہوں اور اہل بیت کے بھی وفادار ہوں، وہ صحابہ کے جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ کوئی ان کے مقام کو نہیں جا پہنچتا۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر توجہ ہو تو اس کروں، کہا مسند پر بیٹھنے کا شوق ہے مگر تم میں یہ صفات نہیں، مسند پر بیٹھنے کا شوق ہے مگر تم میں یہ صفات
نہیں تم علی کیا بنو گے، سلمان بننے کی اوقات نہیں۔ ایک انتہائی مختصر واقعہ اور زحمت تمام، حضرت سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے۔ ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ کل 10 درجے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان الایمان عشر درجات، ایمان کے 10 درجے ہیں۔ جس طرح سیڑھی کے درجے ہوتے ہیں نا، سٹیپس ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان کے بھی درجات ہیں۔ ایک درجے سے دوسرے درجے پر جانا ہونا تو ایک دفعہ پتہ لگ جاتا ہے، اور حضرت سلمان 10ویں درجے پر تھے۔ ایک واقعہ ہے چھٹے امام کا، جابر جوفی صحابی ہے، چھٹے امام کو خود کہتا ہے کہ یابن رسول اللہ مجھے جنت کی سیر کروائیے۔ امام اسے لے کے جنت کی سیر کروائی۔ جب سیر کروا لی نا تو جابر جوفی کہتا ہے کہ یابن رسول اللہ کیا میں ادھر رک سکتا ہوں، ٹھہر سکتا ہوں؟ تو اس وقت چھٹے امام نے فرمایا کہ تم میں اور سلمان میں یہی فرق ہے۔ سلمان کو خود مولا علی نے کہا تھا سلمان جنت کی سیر کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی مولا میں کروں گا اگر آپ کروائیں گے تو۔ مولا نے ہاتھ تھاما، جنت میں لے گئے، جنت کی سیر کروائی۔ پھر خود مولا نے فرمایا سلمان ادھر رکنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ سلمان نے کہا مولا میں ادھر اکیلا رک کر کیا کروں گا، میری جنت ہی وہاں پر ہے جہاں پر آپ علی ہوں گے۔ ہم تو صحابہ کے غلام ہیں۔ حضرت مصیبت کے 2 جملے۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص آیا مومن شیعہ امام سجاد کے پاس، اور آ کر کہتا ہے مولا میرے بھائی کی شادی ہے، شادی میں تشریف لے آئیے۔ امام نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کربلا کے بعد میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ کہا مولا میری بہت حسرت ہے کہ آپ میرے بھائی کی شادی میں تشریف لائیں۔ مولا نے فرمایا ایک شرط پر آؤں گا۔ کہا جی مولا بیان کیجئے کون سی شرط ہے؟ کہا اگر تم شادی کی محفل میں میرے بھائی علی اکبر کے مسائل پڑھو گے، اگر علی اکبر کے مسائل پڑھو گے تو میں ضرور آؤں گا۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے مولا، شادی کے اندر مسائل پڑھے جائیں گے۔ جو ہی شادی کا دن آیا نا، اس نے مسائل پڑھنا شروع کیے، ہلکی ہلکی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام سجاد نے فرمایا کہ ان چراغوں کو بجھا دو۔ کہنے لگا مولا ان چراغوں کو کیوں بجھانا ہے؟ تو سید سجاد نے کہا کہ یہ جو آہستہ آہستہ رو رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ شرم کر کے رو رہے ہوں اور ان میں سے کوئی نہ رو رہے ہوں، ان چراغوں کو بجھا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی پر کھل کے گریا کرے۔ ایک مرتبہ چراغوں کا بجھنا تھا، وہ شادی کی محفل